اچھا ہم یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آپ سے سنا ہی، کیا کہتے ہیں، یہ تو ہم نئی بات سن رہے ہیں امام صاحب سے کہ صاحب جس پر قربانی واجب ہے اسی کے، ہمارا تو خاندان سے چلا رہا ہے، کبھی اس کے نام سے ہوگی، کبھی اس کے نام سے ہوگی، کبھی اس کے نام سے ہوگی۔ اب یار تیرا پورا خاندان ہی جاہل ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جب تمہارا پورا خاندان ہی جاہل ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ شریعت کا حکم تو 1400 سال سے یہی ہے۔ کیا شریعت کا حکم تو 1400 سال سے یہی ہے؟ تو نہیں اپنی اولاد کو نہیں پڑھایا، یا تو خود اس دین کو نہیں جانا، تو اس میں امام کی کیا غلطی ہے؟ اس میں امام کی تو غلطی نہیں ہے نا، اس میں تو تیرا خود کا فالٹ ہے۔ تو تجھے دین سیکھنا چاہیے تھا نا، نہ تم خود دین سیکھتے ہو، نہ کسی عالم سے، نہ کسی امام سے تعلقات رکھتے ہو، بس جمعہ پڑھا اور جمعہ پڑھ کے بھاگ گئے۔ امام آ رہا ہے، امام کو دیکھ کر لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ سلام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے گوار اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جمعے کے دن، عید کے دن اور نمازوں میں آئیں گے تو کہیں گے کہ پیچھے اس امام کے، اور نماز کے بعد اسی امام کو اپنے پیچھے گھمانے کی سوچ رہے ہیں۔ بے شرمو، شرم نہیں آتی ہے؟ خود نہیں سیکھتے ہو، خود نہیں کرتے ہو، پھر بلیم ڈالتے ہو اماموں کے اوپر، پھر بلیم ڈالتے ہو مفتیوں کے اوپر، پھر بلیم ڈالتے ہو علماء کے اوپر۔ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہو، اپنی اولاد کو انجینئر بناتے ہو، اپنی اولاد کو ہنر سکھاتے ہو۔ ابے جس عمر میں دین سیکھنے چاہیے تھے اس عمر کے اندر تم اپنی اولاد سے کام کاج کروا رہے ہو۔ اگر تم ایسے معاملات رکھو گے، اب بہت سے ایسے کہ دین سیکھنے کی عمر ہے، کام پر لگا دیا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کام سیکھ جائے گا وہ، چلو مان چلی کام سیکھ جائے گا۔ اور دین کا کیا ہے؟ دین ایسے ہی ہے، دین حلوہ ہے، دین مذاق ہے، شریعت مذاق ہے، شریعت کھیل ہے۔ کیوں بھائی شریعت کھیل ہے؟ کہ جس عمر میں تمہیں بچوں کو دین سکھانا چاہیے تھا کاموں پر لگا دیا۔ ابھی بہت سے بچے ایسے جو اسکول جا رہے تھے تو مسجد پڑھنے آ رہے تھے، لیکن اسکول کی چھٹی پڑ گئی تو کام پہ لگا دیا۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی ان لوگوں کے اوپر، اتنی حیرت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ دین کو ان لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ اب کچھ کہو تو ان کو برا لگ جاتا ہے کہ امام صاحب نے یہ کہہ دیا۔ ابے حرکتیں تمہاری کیا ہے یار؟ سمجھنا چاہیے نا۔ وہ 2 پیسے 10 روپے کے اندر تمہارا کون سا بھلا ہو جائے گا؟ یا 2 مہینے میں وہ کون سا ہنر سیکھ جائے گا؟ اور 2 مہینے میں اگر ایسا ہو گیا کہ اس نے مسجد یا مدرسہ پڑھنا چھوڑ ہی دیا تو پھر کیا کرو گے آپ؟ شیطان ہے نا، شیطان تو کسی کو بھی برگلا سکتا ہے، کسی کے پیچھے لگ جائے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، کسی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ پھر آپ کیا کرو؟ پھر پوری زندگی گھومتے پھرتے ہو کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہمارے کو گالی دیتے، ہمارے بچے ہمارے کو مارتے، ہمارے بچے ہمارے کو گالی دیتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ابے بے وقوفو، جب بات منوانے کی تھی، جب دین سکھانے کی تھی، بھائی جس کی اولادیں دین سیکھی ہوئی ہوں گی کیا وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی؟ بتائیے آپ کو، ہرگز نہیں ہوگی۔ جب دین نہیں سیکھی ہوئی ہوگی تو گربان کھول کر سینہ تان کر باپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی۔ دین ہی نہیں سیکھا تو پتہ کیا ہوگا؟ باپ بھی بچپنے سے ہی اس کو مزدوری پہ لگا دیا گیا، جا بیٹا کما کے لے کے آ پیسہ، کما کے لے کے آ۔ اور وہ جب دن رات پیسہ ہی کمائے گا تو اپنے ماں باپ کو کیا سمجھے گا؟ کچھ نہیں سمجھے گا، وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ وہ 100 میں سے 2-4 مل جائیں جو دنیا داری میں بھی لگے ہوئے ہوں اور اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوں، ان کی گنتی نہیں ہوتی ہے میرے دوست۔ گنتی ان کی ہوتی ہے جو معاشرے میں زائد ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو علم دین سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مسلمانوں کے حالوں کے اوپر میں گفتگو کروں تو رونا آتا ہے مجھے۔ آج جمعے کا دن ہے، پھر بھی لوگ نوابوں کی طرح اب مسجدوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ نہانے گئے تھے، صبح سے کیا کر رہے تھے آپ؟ لیٹے ہوئے موبائل چلا رہے تھے، ریلز دیکھ رہے تھے نا، گانے دیکھ رہے تھے، فلمیں دیکھ رہے تھے، ہے نا۔ اب اذان ہوئی تو آپ کو خیال ہوا ہے کہ نماز پڑھنے جانے کی، تو اذان ہونے کے بعد آپ نہانے کے لیے گھس رہے ہیں۔ امام صاحب بیان کریں گے، وہ بیان کریں گے، پتہ امام صاحب تو 10-5 منٹ لیٹ ہی چلتے، تو پھر اس لیٹ کے حساب سے آتے ہیں۔
کے حساب سے آتے ہیں کہ ہاں امام صاحب 10 منٹ لیٹ ہی تقریر کرتے، خطبہ دے رکھا ہے 25 کا 35 پہ ہوتا ہے تو ہم 35 تک پہنچیں گے۔ ابے میں یہ جو ٹائم بڑھا رہا ہوں وہ کس کے لیے بڑھا رہا ہوں؟ آپ ہی کے لیے تو بڑھا رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا علم مل جائے۔ مجھے کیا ہوگا؟ میرا تو کیا ہے، میں تو بیان نہیں کروں گا تب بھی مجھے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ میں آپ ہی کے لیے تو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ معلومات ہو جائے۔ تو آپ کو کم از کم اتنی تو فکر ہونی چاہیے کہ جمعے کی اذان سے پہلے دوڑ کر مسجد میں آئیں۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کام ہو رہا ہے، کاج ہو رہا ہے، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں،